أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، یہ دنیا جس تعلق کی بنیاد پہ قائم اور دائم ہے اسے ہم محبت کہتے ہیں. کوئی بھی در و دیوار مثالے کے بغیر آپس میں جڑے نہیں رہتے. مثالہ جتنا خالص ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنے ہی جوڑ مضبوط رہیں گے. خالق اور مخلوق، مخلوق اور مخلوق کے درمیان اللہ نے جو رشتہ بنایا ہے وہ رحم کا ہے. رحمان کے ساتھ ہمارا رحم کا تعلق یہ ہے کہ اس نے رحمت کے 100 حصے کر کے 99 حصے اپنے پاس ہمارے لیے رکھ لیے اور ایک حصے کو دنیا میں اتار کے ساری دنیا کی محبت اور وفا بنائی ہے. دنیا میں کوئی عقل مند آدمی 99 روپے کو چھوڑ کے 1 روپے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، لیکن اس 1 روپے کی، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ 0.99 اللہ رب العزت نے جس طریقے سے وہ ہمارے لیے رکھا ہے، ہم بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے جو اس سے کہیں کم تر ہے. وہ محبت مزین کر دی گئی ہے اور اس محبت کے اندر وفا کے نام پہ ہماری بے وفائی کی بھی انتہا ہے. فطرتاً، نیچر وائز، حالات کو دیکھ کے ہم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے پیار کرنے والے بیٹے اولادیں ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہیں. بہت چاہنے والے ماں باپ اولادوں کو دھکا دے دیتے ہیں. 2 پیار کرنے والے جوڑے ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جاتے ہیں. یہ دنیا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. یہ محبتیں، مال کی محبتیں، دولتیں، یہ پیار سب مسلمہ ہیں، لیکن اگر محبت معیاری ہو تو یہ وفا زندگی بھر مزہ دیتی ہے. اگر اس میں غیر معیاری عناصر آ جائیں تو کسی نے کہا تھا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ مثال میرے اور آپ کے معاشرے کی ہے. حقیقت یہ ہے جب ہم اپنی محبت کو غیر معیاری کر لیتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، جن کے پیچھے بھاگ بھاگ کے خالق کو بھلاتے ہیں وہ خالق بھی نہیں رہتا اور وہ مخلوق بھی ہماری نہیں ہوتی. اس لیے اچھے لوگ جن کی چال، جن کا چلن معیاری ہوتا ہے،
اور جن میں میچیورٹی ہوتی ہے اور جن کے اندر ایک شائستگی، لب و لہجہ، گفتگو، تعلقات مناسب لیول کے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن مجید یقین کیجئے اتنا اپریشیٹ کرتا ہے اور ایسا مقام اور مرتبہ دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور جو اس معیار اور لیول اور میزان سے ہٹتے ہیں، قرآن مجید ان کو اس میزان میں لا کے ان کا وزن بناتا ہے۔ ہم نے سورہ لقمان میں گزشتہ ملاقاتوں میں اولاد جو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس کے لیے سامان تربیت اور اس تربیت کے 15 پہلو، کتاب اللہ کی تعلیمات، ایک باپ جو حکیم ہے، اور حکیم دوائیوں والا نہیں، الفاظ اور کلمات، گفتار اور کلام سے، ادیبانہ فصیحانہ لب و لہجے سے گفتگو کر کے تربیت کرنے والے باپ کو رب نے قرآن اس کی کلام کو بنایا۔ اب جب باپ کی تربیت کے دلائل، اصول اور ضوابط اللہ نے روکے، فوری طور پہ پوری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو یہ دعوت دی، آؤ ہم آپ کو اپنی نظروں میں قیمتی بنانا چاہتے ہیں، قیمتی بن جاؤ۔ وہ تمہارے لیے جو 99 رحمتیں رکھی ہیں تم اسے کیش کرو۔ تم کہاں بھاگ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اچھی جاب چھوڑ کے، اچھا مستقبل چھوڑ کے، بہترین فیوچر چھوڑ کے، اپنے رب کو چھوڑ کے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کن کے لیے وفائیں کر رہا ہے اور کتاب و سنت سے بے وفائی؟ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں یہی جملے کہتے ہیں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ مثلا ہم جمعہ بازار سے ابھی گزرے ہیں، کس ریڑھی پہ کیا لگایا ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کچھ سبزیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ مختلف چیزیں ہیں، لیکن ہم نے ہر چیز کو غور سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم اس مسجد میں آئے ہیں، ہر جمعے آتے ہیں، ہم نے اس کی بے شمار چیزیں ان کو فوکس نہیں کیا ہوگا اور اپنے نوٹس میں نہیں لے کے آئے۔ ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں، سب کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ سید سلمان منصور پوری نے جب حج کیا، واپسی پہ انہوں نے سفر نامہ حجاز لکھا، تو اس شخص کے اس سفر نامے پہ حیرانگی ہوتی ہے، آبزرویشن پہ، کہ ہر دروازے سے دوسرے دروازے کا جو درمیانی فاصلہ اس وقت تھا وہ بھی انہوں نے ناپ کے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھیں ملی ہیں، اپنے مطلب اور اپنے مقصد کا تو دیکھتے ہو۔ الم تروا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی بڑی بڑی طاقتور چیزیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی۔ حضرات کبھی گاڑی پہ بیٹھ کے سوچنا، جب دوڑ رہی ہوتی ہے، ہم اس کے نیچے ٹائر، اس کے ویل، اس کے نیچے پرزے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ نہ کرے کھلے ہوں، ہم تو اوپر ایک ہوا میں تیر رہے ہوتے نا کہ یہ ماشاءاللہ اب جو ہے 100 ابو جا رہی ہے اور اس میں جو ہے میری سپیڈ 120 سے اوپر ہے، یہ ہے، دوڑ رہے ہوتے ہیں، پاؤں وہ ریس مانگتی ہے، کون ہے جو نچلے پرزوں کو سلامت رکھ کے ٹائروں کو صحیح سلامت لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں آپ نے کلا بازیاں بھی لوگوں کی دیکھی، حادثے جی بس پتہ نہیں چلا، اچانک ہی کچھ ہوا ہے، گاڑی الٹ گئی ہے، آگے پیچھے بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک گاڑی کی مثال، یہ ہمارا دل ہمارے لیے مسخر ہے کہ نہیں، دھڑک رہا ہے، کبھی پمپ کرنا پڑا، گھر کا پمپ خراب ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، کون ہے جو اس کو چلائے جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ایک شخص جب اس کو چلاتا ہے اور سوئے مار رہا ہوتا ہے اور وہ آگے چل رہا ہوتا ہے، کتنا طاقتور ہے اونٹ، نکیل ناک میں ڈلی ہے اور بچہ چلا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا؟ کتنی بڑی بڑی فلیٹیں ہیں اور ان کے اندر کتنے وزن ہیں، ٹنوں من جو ہے وہ جا رہا ہے، کون ہے؟ ایک شخص بیٹھا، ہاتھ لیول، یہ سب کچھ آپ کہیں گے جی انسان کی ٹیکنالوجی ہے، انسان کو یہ عقل اور شعور، یہ طاقت، یہ فہم، یہ فراست، یہ وسائل، اسباب اور ذرائع کس نے مہیا کیے ہیں؟ اور پھر انسان کو جو ہے بلندیوں پہ پرواز دی ہے، مسخر کر دیا، جدھر کو مرضی گھما اٹھا چلا۔ یہ تمہارا پیچھے کوئی طاقتور ہے اور وہ اللہ ہے۔
ان چیزوں کو اپنی نظر میں رکھا کریں، معمولی نہ جانا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہتے ہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز تمہارے لیے ہم نے مسخر کی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کچھ نعمتیں تمہیں میری سامنے نظر آتی ہیں، کچھ تمہیں نظر نہیں آتی، لیکن میں نے دونوں تمہیں دے رکھی ہیں۔ بھائیو میں کبھی سوچتا ہوں اللہ نے کتنی کتنی عقلیں دے رکھی ہیں، لیکن عقل ہمیں نظر نہیں آتی، دیکھنے کی کوشش بھی کریں نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی، میں کہتا ہوں کہ ایک پاگل آدمی ہے تو اس کی بھی عقل کچھ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، صرف ہم اپنے واش روم کی نعمت کے اوپر رب کی ساری زندگی شکر والی لائن میں آ کے زندگی گزار دیں تو ہم صرف اسی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک دن کے لیے ہوا بند ہو جائے، ایک دن کے لیے سیوریج سسٹم کہیں رکے، بریک لگے صحیح، کیا حالت ہو جاتی ہے گلی محلے کی۔ آپ سوچیں ہمارا یہ پیٹ کس طریقے سے مخفی طریقے سے بغیر دکھائے اس کے روٹ، اس کے راستے بنائے ہیں کہ جہاں آپ کی اور میری نظر بھی نہ پڑے۔ وہ کریم رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بھولتے نہیں تھے۔ آپ نے اور میں نے ڈیلی 3 مرتبہ تو کھانا کھانا ہی ہوتا ہے، 2 دفعہ کا کم از کم آپ لے لیں، کوئی بہت پرہیز کرتا ہوگا 1 دفعہ۔ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ آپ یقین کریں جب بھی کھانا کھاتے تو یہ ضرور کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ ہم نے بڑا ایزی لیا ہوا ہے مخفی نعمت، بیٹے کی سانس کی اور خوراک کی نالی جب سے سکڑی اور پچکی ہے اور ہم نے یہ تکلیف دیکھی تو احساس ہوا یہ کتنی بڑی مخفی نعمت ہے۔ سانس بھی لے رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اور سارا کچھ آٹومیٹکلی ہوئے جا رہا ہے۔ وہ ایک ڈھکنا ہے جسے ہم نے کوے کا نام دیا ہوا ہے، اور وہ کتنے فنکشن اور کتنے کام نبھا رہا ہے۔ اور یہ سارا کچھ سسٹم، ہم سردیوں میں ہمارے گھروں کے پائپ پچک جاتے ہیں، کون ہے کہ جس نے گرمی اور سردیوں میں یہ سارے بغیر دیکھے نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ اور محبوب کہتے ہیں الحمدللہ، وہ سائنس کی دنیا نہیں تھی اس وقت، ٹیکنالوجی شاید اتنے عروج پہ نہیں تھی، لیکن کمال جملے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا۔ شکر ہے میرے اللہ نے مجھے پلایا اور گزار دیا، کھلایا گزار دیا، وسوغہ، اور معدے میں پہنچا کے اس کے اندر جتنے بھی ڈسٹریبیوشن اور تقسیم کار کے سلسلے تھے اس نے ہر جز کو الگ کر کے تقسیم کر کے جو جہاں پہنچانا تھا پہنچایا۔ ایک دن غلطی کر کے کیلشیم آنکھوں میں نہیں بھیجتا، بھیج دے تو آنکھوں میں ناخن نکل آئے، جہاں ہڈیاں وہیں دے رہا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ غلطی کر کے بعد میں ایکسکیوز کر لیں گے، سوری یہ ہو گیا اب کیا کریں، ٹوٹ گیا اب کیا کریں۔ وہ جہاں پاور دینی ہے پاور دے رہا ہے، جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا رہا ہے۔ خون کے اندر جہاں جہاں اس کو چیز کو جو ہے پہنچانا ہے، اللہ کا یہ سسٹم، یہ باطنی نعمتیں ہیں جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا خون چل رہا ہے، ہماری مشین دھڑک رہی ہے، ساری دنیا کی بنی ہوئی مشینیں جتنی مرضی کوشش کر لیں کوئی نہ کوئی آواز دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو اور مجھے اگر صرف اندر یہی موٹر چلتی، شور چلتا رہتا تو ہمارے کانوں تک پہنچتا کیا کرتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے نہ بھلا دنیا کے پیچھے لگ کے، لہٰذا توجہ کرتے رہنا، غور کرتے رہنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ یہ اللہ نے اتنی باتیں کیوں کی ہیں؟ کہا ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، کچھ ورائٹی ایسی بھی ہے جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر ہی لڑتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں، اور لوگوں سے لڑائیاں یہاں تک لڑتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی ایک دوسرے کو فائر کر کے پن پوائنٹ پہ لا کے ویسے ہی مار دیتے ہیں، ٹھوک دیتے ہیں، بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لڑائیاں، جھگڑے، مباحثے، مناظرے، مذاکرے، اور تکار کی نوبت، گریبان پکڑنے کی نوبت، مار دھاڑ، قتل و غارت پہ آ جائیں گے۔ دلیل تو کہتی ہے کہ مان لو، تسلیم کرنے میں حرج تو کوئی نہیں۔ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر لڑیں گے، ولا ہدن، اور ان کے پاس کوئی سیدھا راستہ بھی نہیں ہوتا، ولا کتاب منیر، اور کوئی روشن دلیل والی کتاب لکھی ہوئی تحریر، کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا ہے، لڑ ہی جائیں گے بس۔ مثلا آج تک ہم اس جملے سے ہی نہیں نکلے۔ کلمہ پڑھنے والے عام آدمیوں کی بات تو دور ہے، کلمہ پڑھ کے، کلمہ پڑھنے والا آدمی بڑا میچور ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے ان لوگوں میں رکھا ہے کہ لاکھوں لوگ، اربوں لوگ اس کیٹیگری میں ہیں ہی نہیں،
یہ نصیبہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کو انٹری ملی ہے اسلام میں، سیفٹی ملی ہے، سیکیورٹی اور تحفظ میسر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 99% رحمتیں رکھی ہوئے ہے، پھر یہ کیا کہتا ہے؟ چھوڑیں جی، محبوب رب کا نور ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ دلائل سے جب سمجھاتے ہیں کہ بھائی اللہ کا نور تو پیدا نہیں ہوتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، رب کے نور کی بیوی بچے ددیال ننیال سسرال نہیں ہوتے، ماں باپ نہیں ہوتے، تم کن چکروں میں پڑے ہو؟ اچھا جی چھڈو باقی گلاں چھڈو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد حضرت عثمان نو ذوالنورین کیوں کہندے جی؟ بس اس کی سوئی یہیں پیڑی ہوئی ہے۔ جیسے بھی ہو میرے بھائی، ذرا شاخوں سے نہ آ، درخت پہ چڑھنا ہے، جڑوں کی طرف سے، تنے کی طرف سے آ، اصول ضوابط اور قواعد کی طرف سے آ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے انبیاء آئے شراکتوں سے اور شریک سے ہونے اور بنانے سے روکتے آئے، آپ کو اور مجھ کو صرف یہی جاب ملی ہے، یہی اسائنمنٹ ملی ہے کہ رب کا شریک بنائیں تو تبھی ہمارا اسلام پورا ہوگا۔ وہ نہیں جی، ان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھائی وہ شادی والا معاملہ ہے، جہاں شادی ہو رب کے نور کی تو شادی نہیں ہوتی۔ لم یلد کا کیا معنی ہے؟ رب کی بیوی نہیں، بیوی کی خواہش نہیں، بیوی کی تمنا آرزو نہیں، بیوی کا محتاج نہیں، اولاد نہیں، بچے نہیں، بیٹے نہیں، بیٹیاں نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، سسرال بھی، ددیال ننیال، یہ ساری چیزیں خبر دیتی ہیں کہ یہ رب کا نور نہیں ہے، نور ہدایت ہے، سید البشر ہیں، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد ساری کا سردار ہوں، رب کا نور یا رب کا حصہ نہیں، رب کا شریک نہیں ہے۔ دلیل تو یہ کہتی تھی مان لیتے، لیکن ہم اڑے ہوئے ہیں، جب باپ اڑے گا تو بچوں کی تربیت کیا کرے گا؟ اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے، اللہ نے پہلے لقمان حکیم کی جب بات کی تو ان کی اپنی صلاحیتیں بتائیں، پھر جو بچوں کو سمجھایا وہ قواعد دیے، اور اس کے بعد پھر کہا وہ لوگ نہ بنو، اس کیٹیگری میں نہ ہو، اس حصے میں نہ جاؤ جو بغیر علم بغیر دلیل کے باتیں کرتے بیٹھے عقل کو لڑاتے رہتے ہیں، اور عقل خود نظر نہیں آتی، انکار کرتے ہیں جی رب دکھتا نہیں۔ الحاد کی طرف نہ جاؤ، بلکہ مضبوط دلائل کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیے۔ مزید اللہ ان کی سائیکی بتاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایک اور ورائٹی سوسائٹی میں ان کو جب کہا جائے گا نا کہ وہ مان لو جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قربان جاؤں قرآن 14 صدیہ پہلے جو کہہ رہا تھا وہ آج بھی نفسیات ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان کو کہہ کے دیکھے یار قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے تو یہ اتارا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہیں گے جی آپ قرآن مجید پڑھیں جو مرضی کریں، ہم نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنے ہیں، ہم نے لیکچر بھی لے رکھے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے ماں باپ جو کرتے ہیں ہم وہی کریں گے، ہم وہی کریں گے۔ میں نے اسی موقع پہ اپنے ایک دوست کو کہا تھا یہ ربیع الاول میں کہ دوست میں جتنے کہے گا میں تمہیں نالین بنوا دیتا ہوں، جتنے مرضی کہے، مجھے جہاں جہاں لگانے میں بنوا دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک کام کر، محبت کی وجہ سے کر رہا ہے تو اپنے ابو کا نام ابو کے جوتے پہ لکھ کے نیم پلیٹ بنا کے اپنے گھر کے دروازے پہ، محرم کا مہینہ تو لگا، سفر کا تو لگا، ربیع الاول میں مجھ سے جتنے نالین چاہیے لے لے۔ نبی کا نام جوتوں پہ لکھے، ادب ہو، باپ کا نام جوتے پہ لکھے، باپ کے، گستاخی اور بے ادبی کہلائے۔ امت نے اپنے نبی کو، پیمبر کو، ہادی کو، راہبر کو دیا کیا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم کیا کرے گی؟ کب تک سکھاؤ؟ کہندا جی تہاڈیاں گلاں اپنی جگہ پن پوائنٹ تے لگ رہی نے، کلک بھی کر رہی نے، سمجھ بھی آؤندی ہے، پر ہن کی کریے، اپنے محلے چ بھی تے رہنا ہے، رشتہ داراں نوں کدھر کر دئیے، مجبوریاں نے۔ میرے دوست جب آتی ہے نا تیری شادی کی باری تو برادری کو بھی چیلنج کر دیتا ہے، ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں، بھوک بھی ہڑتال کے ساتھ تیری جاری رہتی ہے اور چھوڑتا ہے سب کچھ، میں نے رشتہ وہیں کرنا ہے جہاں تم کر رہے ہو، وہاں نہیں کرنا۔ غیرت وہاں پہ تیری جوش پکڑتی ہے کہ نہیں؟ محبت کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا۔ میں نے دیکھا ہے یہ سانگلے جاتے ہوئے راستے میں لڑکا لڑکی گاڑی کے نیچے ہیں، کیا جی والدین مانے نہیں اس لیے ہم جو ہے اکٹھے مرنا چاہتے ہیں، جینے نہیں دیا، مریں گے تو اکٹھے۔ ارے دین کے اوپر جینا، کیا کچھ نہیں کیا میرے محبوب کے اصحاب نے۔ سوسائٹی کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی، آباء و اجداد کچھ اور کہہ رہے تھے، وہ جی میرے ماں باپ مجبور کرتے ہیں، کاروان چل رہا ہے سنگت کا ہے، میں نے جانا ہے، کیا کروں؟ وہاں پہ جا کے کوئی سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے دوست
کسی دن ٹھنڈے دل سے سوچے گا یہ میلے یہ ٹھیلے تیرے محبوب کے دور میں بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے لگتے تھے، بازار سجتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں ان کو نہیں لیا. تو پڑھا لکھا ہے، تو سمجھدار ہے، اللہ نے تجھے شعور سے نوازا ہے. جان بوجھ کے بھی پھر کہے گا کہ امی ابو اور والدین عزیز و اقارب یہ کرتے، وہ جو کرتے پھرے وہی کرے گا. اللہ یہ بات کہنے کے بعد کہتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بھلے یہ ان کی حرکتیں شیطان کروا رہا ہے اور ان کو وہ دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ اپنے انجام سے غافل لوگ بیٹھے ہیں. دوستو میرا ماننا ہے جو شخص کوئی ہنر جانتا ہے نا، بھلے وہ کچھ بھی نہ پڑھا ہو، وہ سیکھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو اگرچہ حروف الفاظ دیکھ کے پڑھنا نہیں آتے لیکن وہ دنیا میں بات تو کرتا ہے، گفتگو تو کرتا ہے. اسے تمیز ہے، اگر لکڑی کا کام کر رہا ہے نہیں پڑھا ہوا لیکن اسے اتنی تو تمیز ہے نا کہ خشک کون سی ہے، تر کون سی ہے، اچھی کون سی ہے، کچی لکڑی کون سی ہے، پکی کون سی ہے. ایک لوہار ہے وہ کہتا ہے جی میں تو پڑھا ہوا نہیں، وہ اپنے فن کو پورا سمجھتا ہے. ارے کلمہ پڑھنے والا مومن اپنے ایمان کو رب سے تعلق کو نہ سمجھے ہو کیسے سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان پڑھ لوگ اللہ کے ساتھ وفا نہیں نبھاتے تھے؟ حضرت بلال کتنا پڑھے ہوئے تھے، کتنا پڑھے ہوئے تھے، کس اسکول، کس کالج، کس یونیورسٹی، کس انسٹیٹیوٹ میں گئے تھے، لیکن توحید کی جب سمجھ آ گئی کوئلوں پہ لٹا کر کے بھی، سینے پہ پتھر رکھ کے بھی انہیں مجبور کیا گیا، سولیوں پہ چڑھا کے بھی کہا گیا کہ اپنا موقف بدلیے، وہ موقف انہوں نے تبدیل نہیں کیا تھا. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ بندہ عقیدہ صحیح رکھے اور اس موقف پہ قائم رہے. والدین جو مرضی کہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت لقمان کے پیرائے میں دعوت اور نصیحت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ والدین کی ماننی ہے، احسان کرنا ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آپ کو مجبور کریں تو پھر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. اللہ نے یہاں وضاحتیں فرما دی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کچھ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو نیکی کے لیے اللہ کی طرف موڑ لیتے ہیں، نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اور سارا اپنا معاملہ رب کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں. یہ لوگ بڑے مطمئن لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. کئی لوگوں کو ملتا ہوں، ان کا بڑا سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، رشتہ داروں نے کیا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے سوچ غلط نہیں رکھی تھی، نیت بھی غلط نہیں رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، آزمائش میں پورے اتریں گے، رب کا کوئی شکوہ نہیں، رب کا کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. ربانی صاحب کے جب بیٹے کا حادثہ ہوا، لوگ موقع دیکھتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، پکڑ دیا جائے، ڈرائیور کو مار دیا جائے، وہ کر دیا جائے. اللہ اکبر، صاف کہہ دیا نہیں، میرے بیٹے کی ایسے آئی ہوئی تھی، میں اب وہ رویہ دکھاؤں نہیں، میں صبر کا دامن، استقامت اپنی جگہ پہ کوشش کرتا ہوں، میں نے معاف کر دیا. کیا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا. اور ہم ایک مرے ہوئے کے لیے 10 اور مار بیٹھتے ہیں، 10 اور مار بیٹھتے ہیں. ہم نے کبھی غیرت کے نام پہ مارا، کبھی بدلے اور انتقام کے نام پہ مارا، کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے اصول اور قاعدے کو لا کے مارا، کبھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے ساتھ ہم قوم کو چلاتے ہیں. لیکن کتنے تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رب کے حوالے، اللہ میرے معاملے تیرے حوالے ہیں، اللہ میرے معاملات تیرے سپرد ہیں، اللہ تو میرے بچوں کا والی ہے، اللہ تو میرے گھر والوں کا رکھوالا ہے، اللہ تیری عطا ہے، میں تیرے اوپر راضی ہوں، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے زیادتی نہیں کرنی، روٹی کے لقموں کے لیے میں نے قسم نہیں اٹھانی. کتنے دکانداروں کو دیکھتا ہوں کہہ رہا ہوتا ہے باجی چیز تمہیں دستی ہے، غصہ نہ کرے، جے لینی ہے تو لے لو، میں بچیاں دی روٹی چ قسم پا کے میں حرام نہیں پانا چاہتا بچ. اور کتنے جو قسمیں اٹھا کے کہہ رہے تھے باجی اللہ دی قسمیں نہیں تو میری خرید بھی نہیں. یعنی کہ تھوڑا ہے نا اپنے آپ کو جب امید ہو. ہم نے جب یہ جملہ لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس بھی نہیں ہوگا، تبدیل بھی نہیں ہوگا، ہمارا اللہ کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا ہے. رزق تو اس نے دینا ہے. اگر ہم لکھ لیتے ہیں، جو لکھ کے بیٹھے ہیں کہ آپ کا خریدا ہوا مال کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتا ہے، واپس بھی ہو سکتا ہے، کیا اللہ ان کو روٹی روزی نہیں دے رہا؟ دنیا ان کو لوٹ کے کھا گئی ہے. لیکن ایمان ہونا چاہیے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اللہ کہتے
ہیں اس نے دنیا کے طوفانوں میں مضبوط رسی تھام لی ہے. یہ آیت مجھے اتنا کلک کرتی ہے نا, کبھی کبھی میں دنگ رہ جاتا ہوں. چونکہ ہمارے علاقے سیلاب کے علاقے ہیں, دیکھتے ہیں لوگوں کو, اللہ معاف کرے, ہر سال اللہ نے اس سال محفوظ رکھا, شکر ہے اس ذات کا. لیکن عمومی طور پہ جب ملک ڈوبتا ہے, ہیلی کاپٹر اوپر سے آتے ہیں نا تو وہ رسہ نیچے پھینکا ہوتا ہے. اب پانی میں ڈوبا ہوا گردن تلک پانی ہے, جو اس رسے کو تھام لیتا ہے نا. ایک سین میں نے ایسے بھی دیکھا, رسہ اس نے پکڑا ہے لیکن ہیلی کاپٹر جب اڑا تو وہ اس کا جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو سکا, وہ ایسے جھولتا جھولتا اس کا ہاتھ چھوٹے ہیں, گرتا ہے, پانی سے تو نکل گیا, نیچے گر کے مر گیا خشکی پہ. یہاں سمجھ آتی ہے ہم دنیا میں ہیں, دنیا کے طوفانوں میں ہیں, نشیب و فراز میں ہیں, مد و جزر میں ہیں, خیر اور شر کی کھینچا تانی ہے, اور بیچ میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کی رسی بتا دی گئی ہے کہ تمہارے پاس دنیا میں یہ ہے, جس نے اس کو پکڑا اور تھام کے رکھا وہ کبھی بھی جہنم کے گڑھوں میں اور دنیا کی تنگنائیوں میں وادیوں میں جا کے گر کے مرے گا نہیں, بلکہ وہ مضبوط طریقے سے تھامے ہوئے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے ایسی مضبوط رسی کو پکڑا ہے جو کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتی, چھوٹ سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی. بھائیو, قرآن مجید کب سے جلایا جا رہا ہے, ٹھڈے مارے جا رہے ہیں, اس کو لیٹرینوں میں ڈالا جا رہا ہے, نسخے کے نسخے خرید کے دنیا اپنی کٹ دکھاتی ہے, وہ ریسائکلنگ والی مشینوں میں ڈالتے ہیں اس کے پیج, وہ قطرہ قطرہ کر کے جو ہے کچرا کر کے اس کو بنا کے لائنیں لگا دیتی ہے. اتنی دشمنیاں دکھائی گئیں, اس کے اوپر پیشاب کروائے گئے, ظالموں نے کھانے کروائے, واش روم میں گٹروں میں پھینکا, اور اس کے معانی بدلے. ایسے ایسے مشائخ پیدا کیے کہ جو اس کے لب و لہجے کو, الفاظ کو, قراءات کو بدلتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے 14 صدیوں کے باوجود قرآن مجید پچ پہ آج بھی قائم ہے, کوئی اسے آؤٹ نہیں کر پایا. آپ اور میں سوچیں ہم نے اسے کتنی وفا کی ہے. جھوٹ نہ بولنا, اپنے من میں ذرا پوچھ کے اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے. اس ہفتے میں, اس مہینے میں, جو اس سال کا اختتامی مہینہ ہے انگلش سال کا, اور ہمارا جو عربی سال کا سٹارٹنگ ہجری سال ہوئی ہے, اس میں ہم نے اس کو کتنا ٹائم دیا ہے, کتنا اس سے ہدایت لی ہے, کتنا مضبوطی سے تھاما ہے, اس کے کتنے اصول, ضابطے اور قاعدے, ان سے اپنے آپ کو بدلا ہے, اپنے کاروبار کو چینج کیا ہے, اپنے رویے بدلے ہیں. یہ تو کتاب آئی اس لیے تھی, رویے بدلتی ہے, تبدیلیاں لاتی ہے, یہ اچھا بناتی ہے, یہ پاؤں مضبوط کرتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. لیکن سچی بات یہ ہے کہ غفلت ہی غفلت, یہ تو نہیں موجود ہے, بیچاری بے قدری کے باوجود بھی موجود ہے. گھر میں کبھی بیوی کو 1 مہینہ نہ پوچھنا, بیٹی کو 15 دن نہ پوچھنا, بیٹے کو 1 ہفتے کے لیے توجہ نہ دینا. میں دیکھوں گا گھر کے رشتے کیسے چلتے ہیں. قرآن کو توجہ دیے ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے. پوچھنا رحمان کا مہمان ہے, تیرے میرے گھروں میں فری میں آیا ہے, اور جنت کی طرف لے جانے والا وکیل ہے. الکتاب القرآن حجت لک او علیک, یہ تیرے میرے حق میں قیامت کے دن وکالت کرنے والا ہے, یا تیرے میرے خلاف آپشن دینے والا ہے. کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہرحال پھر بھی کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, کرو جو کرنا ہے, لوٹنا تو میری طرف ہے. دوڑ کتنا دوڑتا ہے. میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اللہ اکبر, چاروں طرف سے بلکہ 360 زاویوں سے جو ہے پانی ایک جھرنے میں گر رہا ہے, اور آدمی اس میں سلپ ہو کے پوری کوشش کر رہا ہے, ہاتھ پاؤں مار کے پیچھے کو جاتا ہے, پانی اسے آگے دھکیل رہا ہے, وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے. بھائیو, ہم جتنا مرضی کوشش کر رہے ہیں, ہم سارے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جتنی تیزیاں, جتنی دوڑ بھاگ, ہمارا راتوں کا جاگنا, محنت کرنا اور ٹائم دینا, سب کو دیے جا رہے ہیں. خود کو بھی نہیں دے رہے, اللہ کی کتاب کو بھی نہیں دے رہے, حالانکہ جا اسی طرف رہے ہیں. اور جن کو ہم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے رشتے, وہ ہمارے عزیز و اقارب, نہ ہم سے پکڑے جانے ہیں, نہ ان سے ہم کو پکڑا جانا ہے. آخر ہم نے قبر میں چلے جانا ہے, جانا انہوں نے بھی ہے. انجام کیا ہے ان کا, انجام کیا ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھانے کے بعد عجیب ہلاتے ہیں. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. محبوب, جو ساری چیزیں جان کے بھی انکاری بنا رہے, پھر اس کے حزن و ملال میں, دکھ درد اور تکلیف میں, اس کی ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ہلکان مت کیجئے, تباہ مت کیجئے. سمجھائیے
آپ کی ذمہ داری سمجھانا ہے. وما علیک الا البلاغ المبین. دلیل کے ساتھ بات سمجھا دیں. لست علیہم بمسیطر. ڈنڈے سوٹے سے ہانک کر کے ان کو لا کے زبردستی یہ چیزیں دلوانی ضروری نہیں. آپ یقین کریں جب لوگوں کے تبصرے پڑھتے ہیں اور فیڈ بیک آتا ہے اور باتیں آتی ہیں تو کچھ بھائیوں کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ پورا دین گھول کے امت کو پلا دیا جائے اور اس جمعے میں سارے صحیح ہو جائے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے. اسلوب بدل کے، دلائل بدل کے، موضوعات بدل کے، جھنجھوڑنے کے، توبیخ کے، جزر کے اور ارہاب و ترہیب کے، ترغیب کے جو جو اسالیب اور مناہج کتاب اللہ میں استعمال ہوئے ہیں بدل بدل کے دیکھ رہے ہیں. لیکن کچھ داغ بھی تو ضدی ہوتے ہیں نا. کیا کیا جائے؟ ان کا دعائی کی جا سکتی ہے. کتنا ضدی داغ تھا چچا کے سینے پہ لگا تھا اور میرے محبوب کہے جا رہے ہیں چچا جان ساری زندگی ساتھ دیتے رہے ہو، اصول قاعدہ اور ضابطہ تو وہ تو لے جاؤ نا تاکہ آپ کی بات کی جا سکے. یہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو بندے کو ساری زندگی تکلیف دیتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو جاتی تھی جب حق کی دعوت دیتے نا تو آپ کو دل کی تکلیف شروع ہو گئی تھی. اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ، چونکہ وہ جمعے کی صورت ہے پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی آپ کو کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. محبوب جو وہی ہم بھیجتے ہیں اگر آپ کے بتانے پہ یہ نہیں مانیں گے آپ اپنے دل کو مرض لگا لیں گے. ہارٹ اٹیک کروانا چاہتے ہیں، خود کو ختم کروانا چاہتے ہیں. یہاں آپ کا اور میرا کام ہے گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی مجلس اور محفل کو، جہاں جہاں ہمارا دائرہ کار ہے ان کو کہیں کتاب اللہ سے جوڑیں، ان کو سمجھائیں، پیار محبت سے دعوت دیں، اصول ضابطے بتائیں. اگر وہ جڑ جاتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اور اس کے لیے ہزاروں لوگ جوڑنے ضروری نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے جہاں سب عیسائی تھے، اور آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کے سب سے بڑے دشمن کل بھی اور آج بھی اگر کہیں سے وہ شدت اٹھی تھی تو تب بھی یمن تھا، آج بھی یمن ہے. وہاں بھیجتے ہوئے جہاں اہل کتاب تھے ان کے رویے موجود تھے اور سورہ فیل اتری ہوئی تھی. عام الفیل میں محبوب کو رب نے پیدا فرمایا ہے. وہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی آپ نے کہا علی آپ دین کی دعوت دے کے گورنر کی حیثیت سے جا رہے ہیں. آپ کی دعوت پہ اگر زیادہ نہیں یمن کا ایک آدمی بھی بدل گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے یہ معاملہ بہتر ہے. اس وقت کا سرخ اونٹ آج کا ایک پورا بحری جہاز جو کنٹینر سے لدا ہوا تجارتی سامان لے کے جا رہا ہو، تب بھی وہ اونٹ مہنگا ہے. اگر آپ ذرا حساب و کتاب اعداد و شمار اس دور کے نکالیں، اتنا بڑا جو ہے کاروباری تجارتی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورت اتری ہے. ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ذکر ہے اس کے اندر جو قریش کی اس وقت جغرافیائی اعتبار سے موسموں کو دیکھ کے چلتی تھی. تو سبق کیا دیا گیا کہ آپ کام کریں، محنت کریں. جب لوگ نہیں مانتے آپ ٹینشن لے کے دعوت مت چھوڑ دیں، مایوس مت ہو جائیں. ہم بسا اوقات بچوں کو سمجھاتے ہیں، دوست احباب کو کہتے ہیں، وہ نہیں سنتے تو آپ کا کام کہنا ہے، کہتے رہیں مالک دا کم پھل پھول لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے آپ پانی دیں، پھل پھول کا انشاءاللہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں الینا مرجعہم. بڑی دھمکی ہے اس میں، آنا تے ساڈے کو لیے. آپ کو کوئی دوست کہتا ہے نا یار میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے یہ مانا نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، آگے سے سامنے سے افیسر کہتا ہے کوئی نہیں ہے کیس ہونا تھا میرے کو لیے نا، بے ہو جو تسی. محبوب کو حوصلہ دیا اللہ نے اور محبوب نے حوصلہ دیا ہمیں. دعوت نہ چھوڑو، پیغام دیتے رہو، محنت کرتے رہو. الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا. ہم بتائیں گے کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے، جو تم نے کیا ہے اپنی مرضی کا، جو تم نے کیا ہے. اب یہ دسمبر ٹیسٹ ہے، مارکنگ ہو رہی ہے. اب یقین کریں بچوں کو پورا سیشن جو اصول، ضابطے، قواعد، جو میتھڈ دیتے رہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ پتہ نہیں بچوں کے دماغ کہاں ہوتے ہیں. اب والدین نے تو ہمارے حوالے کیے ہیں، یہ موبائل کی اور سوشل میڈیا کی دنیا سے نکلیں تو کچھ دوسرا کچھ دیکھیں. یا تصور پہ تصویر غالب آ گئی ہو اور تصور جو ہیں وہ ہیک کیے جا چکے ہوں، چرائے جا چکے ہوں، تو پھر وہاں پہ ایسے پورے پیج پہ کراس ہی پھرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں پروفیسر ذرا سے یہ کیا کر رہے ہو،
کہندے جی سانوں نہیں سمجھ آتی بھی کی ہے ایتھے تو ہن یہی ہے کہ بندہ غش کھاوے تو مر جاوے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ہنڈیا جل جائے نا، ماں نے تربیت کی ہو سارا سال، اور پھر وہ پکائے اور ہنڈیا جل جائے تو ماں ڈوئی اور چمچا چک کے ادھا ہی سر چٹھوکیا ہوں سی. دور سی ایک. تو یہاں انبیاء کا مشن بڑا سخت ہے. دعوت دی، دل کرتا ہے کہ یار میں مخلص ہوں، پھر گالیاں دیتے ہیں. میں ان کے گھر دین کی دعوت لے کے آیا ہوں، یہ پھر پتھر مارتے ہیں، یہ پھر مجھے پاگل مجنوں دیوانہ کہتے ہیں، یہ جادوگر کہتے ہیں. میں ان کے حق کے لیے آتا ہوں اور یہ مجھے زہر دیتے ہیں. حضرات یہ انبیاء کا پیشہ ہے، جنہوں نے لینا ہے. آپ بھی اس کے وارث بن سکتے ہیں، لیکن تھوڑا حوصلہ رکھیے گا. اللہ حوصلہ دے رہے ہیں، ان کو میں سنبھال لوں گا. ان اللہ علیم بذات الصدور. ان کے دلوں میں جو چل رہا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. نمتعہم قلیلا، دنیا ہے نا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تھوڑی زندگی یہ فائدہ دے دیں گے. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر بڑا سخت عذاب ان پہ آنے والا ہے. اب ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہے نا، ملحد. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ فتنہ جو پھیل رہا ہے الہاد کا ہے، دہریت کا ہے، شیطانی طاقتیں. میں ایک وقت تھا جب دیکھتا تھا، ہم انٹرنیشنل جغرافیے کو اور احوال کو اور لوگوں کو جب خصوصی طور پہ سوشل سائنسز میں پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ عبدت الشیاطین صرف ماوراء النہر کی پٹیوں پہ تھے. اب شیطانی پاوریں، دجالی پاوریں کتنی تیزی سے انسانوں کے عقائد اور عزتوں کے ساتھ. صرف ایک وقار زکا کی مثال نہیں ہے یہاں پتہ نہیں کتنی کتنی دنیا ہے جو ہمارے نوجوانوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو، عزتوں اور ایمانوں کو، عقائد اور نظریات کو ان سے برگلا کر کے بظاہر روپ جو ہے وہ خیر خواہی کا اور بہادری اور دلیری کا ہے، لیکن یہ جنگ دشمن اور کفر اور شیطان پوری قوت سے لڑ رہا ہے. اور ہم آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کے ساتھ مطمئن ہے یار انہاں دی روٹی روزی تے پوری کرن دے، اور تواڈے لئی کی کریے، اور تواڈے لئی کی کریے. بہت کچھ کرنا ہے ابھی آپ نے اور میں نے. سورہ لقمان کو میں نے ایسے نہیں شروع کیا تھا، اس کے پیچھے بڑے سارے گھنونے عزائم اور سازشیں ہیں جو ہمارے بچے ہم سے چھنتے جا رہے ہیں. اس پہ کچھ سوچئے، کچھ کیجئے، آگے بڑھئے. اللہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھ کے دیکھو، یہ اوروں کی طرف بھاگیں گے، رب کو چھوڑیں گے. وہ کرنے والا، وہ بھرنے والا، وہ دینے والا، وہ عطا کرنے والا. ان لوگوں سے بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. آپ بھی اسی محلے گلیوں میں رہتے ہیں. تو انہوں پتہ ہے جی اے جڑا آسمان ہے نا، یہ ٹٹیری دے پیران تے ڈکیا ہے. بڑی بڑی عجیب عجیب سیکی ہیں. ہم نے کہا ٹٹیری کیا ہوتی ہے؟ کہندے جی ایک جانور ہے، ویرانے چ صحراواں چ رہندا، انڈے کیتے دیندا ہے، تو کوئی بندہ آ جائے نا انہوں دھوکھا دین لیے ادھر ادھر ٹٹی ٹٹی کر دینے، اور رات نو پٹھی ہو کے نہ سویں تے آسمان کی دوندا ڈگ پیا ہوندا. تانوں پتہ ہے کہ جڑا سمندر ہے، 7 سمندر، میں نے کہا جی ہاں پتہ ہے 3 حصے پانی ہے دنیا میں. کہندے جی یہ سارا پانی کلے بابے غازی نے روکیا ہے. میں کہ جی وہ کون ہے؟ کہندے وہ گئے نہیں سی ویو تے کراچی دے. میں کہ جی جدو پچھلے سال ٹھٹھے تک پانی آ گیا سی ادو بابے جی نہیں، کہندے غصے چ سن. یعنی یہ باتیں، یہ کیفیتیں کون کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا. میں کسی کافر کی یا مشرک کی بات نہیں کر رہا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں کی باتیں ہیں. محبت اور عشق کا اظہار کرنے والا یہ باتیں کہہ رہا ہے. اب قرآن کا میتھڈ تھوڑا سا استعمال کیا میں کہا جی یہ واقعی گلاں تو بہت وڈیاں وڈیاں نے، آسمان بھی ڈکیا ہے، زمین بھی ڈکی ہے. یار ایک مینوں تھوڑی جی نا ضرورت ہے، مسجد بناونی ہے تو مینوں وہ لیے نا پلاٹ چاہیے. تو میرے علاقے سارے پلاٹ وک گئے نے. کسی بزرگاں نوں کہہ کے ایک کرنی تے کروا دو، ویچنا وہ کوئی ایک نمبر ایسا کڈن نواں پا دین. پلاٹ مینوں چاہیے کوئی تقریباً زیادہ نہیں 3 مرلے کا ہی کروا دو. کہندے جی یہ کداں دی گل کیتی، جو اتنے ہے نہیں تو کتوں بنوا دین. میں نے کہا کرنی والے ہیں نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے بے بس کر کے رکھ دیا ہے. یہاں آ کے مانیں گے آسمان اس نے بنایا ہے، زمین اس نے بنائی ہے، اور جب سب اس نے بنایا ہے تو پھر اس کرنی والے کو چھوڑ کے کن کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو دائیں ہاتھ کے ناخن کے برابر آسمان کا ٹکڑا نہیں بنا سکتے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر زمین کا پیس بنا کے نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ یا ان کی بے بسی ذکر کرتے ہیں لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے. قل الحمدللہ،
اللہ کہتے ہیں پھر ہر جگہ پہ کہہ اللہ تیرا شکر ہے، نعمتیں تیری ہیں، سب کچھ عطا کرتا ہے، یہ تو اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، یہ بیچارے پڑھ کے بھی اکثر ان پڑھ ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوگی، اللہ نے پھر بھی کہا ان پڑھ ہیں، پی ایچ ڈی کر کے بھی، باہر سے پڑھ کے بھی، پھر آ کے کیا کہتے ہیں لاہور لاہور ہی ہے، داتا داتا ہی ہے، پھر اتو کاروان کھڑے ہوں دے جھولے لال دے خوشیاں کا مٹال۔ اللہ کہتے ہیں پڑھ کے بھی ان پڑھ ہے، لا علم ہیں، اجڈ ہیں، کورے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون للہ ما فی السماوات والارض، اور لوگوں قاعدہ اور قانون یہ ہے زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ تیرے رب کی ملکیت ہے، تیرے نام رب کے نام رجسٹرڈ ہے، رجسٹری اللہ کے نام ہے، جتنا مرضی کوئی دعویٰ کر لے۔ سانگلے میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ چودھری آ گئے، لکھاں لا دواں گے نالے دین بدلاں گے، تسی آ کر دو اسی وابی ہو جائیں گے، تواڈے کول نہ آیا سنی ہو جائے جے۔ ہم اسی جنگ میں لڑ رہے ہیں ابھی تک، وابی سنی ہو جان، سنی وابی ہو جان، شیعہ دیوبندی ہو جائے، دیوبندی شیعہ ہو جائے، وہ مسلمان ہو کے کب چلیں گے؟ رب کو مان کے کب چلیں گے؟ پھڈا پتہ کس بات پہ ڈالا ہوا ہے؟ قرآن کی کتنی آیتیں تھیں، سب اللہ کا ہے، دنیا کا کوئی بابا کسی درخت کا بیج بنانے پہ قادر نہیں ہے، جو بھی چرائے گا رب کی ٹیکنالوجی لے گا، اگانے پہ قادر نہیں ہے، شاخ پتا پتے کے اندر چلنے والی رگ اور وین نہیں بنا سکتا جینمن۔ کہنے لگے نہیں ٹالی بابیاں دی ہے، اتھے تو بلڈوزر موڑتے، انہاں دے بلیڈ ٹوٹ جاندے سی، بلڈوزر دی ریس جڑی سی وہ ختم ہو جاندی سی، کرین نہیں سی اگے ٹور دی، بھج گئے نے سڑکاں والے نہراں والے، اہیں کہا جی اتنے بہن والا بھی وہی ہونا ڈرائیور جڑا آپریٹر ہے، کوئی توحید والا لے آؤ، کرین دی لوڑ نہیں، کہاڑی بھی ٹرے گی۔ پھر جو چیلنج ہوئے آپ نے دیکھے۔ اچھا سارا کچھ کر کے ہم وہابی بھی ہو جائیں گے، میرا مقصد لوگوں کو وہابی کرنا نہیں ہوتا، لیکن بات کہہ رہا ہوں ہم یہ ہو جائیں گے، ساتھ میں 1 لاکھ روپیہ انعام بھی دیں گے، ٹالی آپ اگر اس کو شیشم کو اکھاڑ لیں یہ بھی آپ کی، ٹالی وڈی بھی گئی، پٹی بھی گئی، ٹکی بھی گئی، لوڈ بھی ہو گئی، باغ والی مسیتیں بھی پہنچ گئی، لکھ دین دا وعدہ کر لیا، کہندے میں تے آکھیا ہی نہیں سی بھی میں مسلک بدل لاں گا، اسی تینوں کیوں کیا مسلک بدل، رب دا ہی ہو جا، جدی ٹالی ہو دے دروازے تے آ جا، انہوں ایک نو پکاریا کر۔ تعداد بڑھانا مقصد نہیں، راہ ہدایت پہ لانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ هو الغنی الحمید، رب نے سب کچھ دیا ہوا ہے رب کا، کوئی قبضہ کر کے اپنی پھوں پھاں بنا لے تو اللہ اس کو موقع دے دیتا ہے، چل کوئی گل نہیں، بیت اللہ اللہ کا تھا کہ نہیں؟ 360 نے قبضہ جما کے کنی دیر ٹور بنائی رکھی، لات منات عزا ہبل، لیکن جب موقع آیا رب نے خالی کروا لیا۔ بڑے بڑے اللہ کی زمین کے اوپر ہوتے ہیں، یہ میری ہے یہ میری ہے، اللہ الٹ کے ایک مٹی کی ڈھیری بنا کے ڈال دیتا ہے، کہتے تیری نہیں، تیرے تو پہلے بڑے آئے، بڑے بڑے فرعون قارون آئے، حامان آئے، اور اپنے اپنے دعوے کرتے آئے، لیکن یہ زمین یہ کائنات اللہ کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ اقلام، دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا لو، قلم بنا لو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 بڑے سمندر لے آؤ اور پھر ان کی سیاہیاں بنا لو، مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ، تیرے رب کی تعریفیں لکھنے بیٹھ جائیں تو تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، کائنات میں اس کا جتنا کچھ ہے، جتنا کچھ۔ ہماری ڈسکوریز اور ہمارے یہ چینلز، نیشنل جغرافیکل چینل، کیا کچھ نہیں کیمرے کی آنکھ دکھا رہی، بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا، رب نے جو نقشے کاٹ کے بنا دیے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ابھی اس کی نیچر کیا، اور رب نے اس کی غذائیں بنا رکھی ہوتی ہیں، ہوا میں بھی، فضا میں بھی، اور صحراؤں میں بھی، دریاؤں میں بھی، پانیوں میں بھی، تو یہ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، تیرا رب غالب حکمت والا ہے، لہٰذا اپنی توحید، اپنا عقیدہ، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی میں اس کو کتاب اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم کہتے ہو کہ تمہیں بنانا، دوبارہ اٹھانا، پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا، پوری کائنات کب سے پیدا کی جا رہی ہے، کتنے آج زندہ ہیں، کتنے گزر گئے ہیں، کتنوں نے ابھی آنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے بنانے اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے صرف ایک جان بنانی ہو، صرف ایک جان، کوئی مشکل ہے؟
چوچے نو کسی نے پوچھا، وہ کہنے لگا یار روٹیاں روٹیاں مینوں نہیں سمجھ آتی کداں. انہیں تھبا روٹیاں دا رکھ کے تے اتوں مارے ایک کٹر پچھو دے پیس 99 نکل آئے چھوٹے چھوٹے چوچے دے ٹکڑے. انہوں کیا کھا، میرے لیے کوئی مشکل ہے تیرا پیٹ بھرنا؟ ہم کہتے ہیں نا ایک چوزا ہے اس کا پیٹ بھرنا ہمارے لیے مشکل نہیں. میں تے ہاتھیاں نو پٹھے پاؤنا، میں تے ڈنگر چارے نے، تو چوچے نو. یہی سی اداں دے کوئی چوچے پیدا ہوئے کہنے لگے جی اللہ کو کام ہونا ہی نہیں، دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جانا، کون قبر سے ایسے ہوگا وہ ہوگا. اللہ نے کہا ایک جان بنانی میرے لیے اتنی مشکل نہیں، پوری کائنات جتنی بنانی ہے میرے لیے بڑے آسان کام ہے. لہٰذا ان اللہ سمیع بصیر کے ساتھ اگلی بات، پوری دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ایک بات پہ جڑی ہوئی ہے، کوشش کر رہی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے جو مالی علاقے ہیں خصوصاً جیسے فن لینڈ ٹائپ اور فن لینڈ کے ساتھ گرین لینڈ اور آگے ناروے، یہاں جو رات اور دن کا تفاوت ہے نا، لمبا چوڑا فرق ہے. وہاں پہ کئی جگہوں پہ 6 مہینے رات ہے، کہیں پہ دن جو ہے وہ غروب، سورج 1-1.5 گھنٹے کے لیے غروب ہو رہا ہے اور پھر جو ہے وہ سارا دن یہ رات آنے کا نام ہی نہیں لیتی. پوری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کے کوشش کر رہی ہے کہ اس کو بیلنس کر لیں. اتنی اچھی جگہ ہے، اتنے علاقے ہیں، برف باریاں ختم ہو جائیں، یہ ہو جائیں، کوشش تو ہو رہی ہے، جاری تو ہے. دجالی فتنوں نے سر تو اٹھانا ہے اور شہروں کو بنایا جانا، آگ کو پانی، پانی کو آگ دکھایا جانا، سر سبز علاقوں کو بنجر اور ویران شو کرنا. ہمارے ہاں آ رہی ہے فلموں میں دکھا کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو مرعوب تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کام دیکھیے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. یہ تمہارا رب بھی ہے نا جو پورے دن کو رات کے لفافے میں بند کر دیتا ہے، ٹویاں بھی پتہ نہیں لگتا. اور تیرا رب بھی ہے کہ رات کو پھاڑ کے بیچ میں سے دن پھر نکال لیتا ہے اور پوری ٹائمنگ پہ نکالتا ہے. یہ کام کروائیے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے اگر تمہارا رب صرف رات کر دے، ساری دنیا کے طاقتور اور قوی مل کے دن میں نہیں بدل سکتے. اگر رب دن مقرر کر دے، سورج کو روک دے، پوری دنیا جو ہے وہ اسے رات میں تبدیل نہیں کر سکتی. یہ طاقت صرف تیرے رب کے پاس ہے، کیونکہ وقت دنیا میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، یہ صرف تیرے رب کے پاس طاقت ہے. اتنے دلائل کو لے کے بھی پھر آپ نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ سورج اور چاند کو، نظام شمسی کو، یہ کہکشاؤں کو، گلیکسیز کو جس طریقے سے مسخر کیا ہے، کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک کی ٹائمنگ ہے اور اس ٹائمنگ میں وہ ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جب رب کو ایک ایک سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں حرکات و سکنات کا علم ہے اور سب کو کشش اور طاقتوں سے باندھا ہوا ہے، کیا اسے تمہارے اعمال کا پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری سوچوں کا پتہ نہیں ہے؟ اس کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ سمجھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق. تمہارا رب حق ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل. اللہ کے علاوہ مشکل میں تم جسے مرضی پکارو، جتنا مرضی عظیم ہو، تمہارا یہ بلانا باطل ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. یہ مائنڈ سیٹ اپ جو ہے نا، اس کو ذرا لیول پہ لانا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم میلوں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ جب جاتے ہیں ایک ہی ذہن بنا ہوتا ہے، میں اتنے دھاگا بن کے جانا، مینوں انہیں منڈا دے دینا، فائنل ہے. اور مرغے لے کے گئی ہوتی ہیں بیچاری، لے لے ککڑ دے دے پتر. یہ کوئی میں پرانی باتیں نہیں کر رہا، آج کے دور کی باتیں ہیں. مرغے لے کے گئیاں ہوندیاں، کالے چھوٹے چھوٹے لے لے، اور معلوم نہیں کیا کچھ. بعد میں دے گئے چڑھاوے. کیا ہے او بھائی، 14ویں صدی سے 15ویں صدی کے انسان ہو، پڑھا لکھا دور ہے، ٹیکنالوجی عروج پہ، کہاں جا رہے ہو؟ نہیں جی، اے جڑا سی نا میرا گھر والا، اے بھی میرے پیو نے منگتا کیتا سی حضرت حسین دا، تے اگوں میں بھی انہاں دا ہی منگتا لبن رہی ہیں، تے جدوں لب گیا پھر انہوں ساری زندگی میں گھروں نہیں کھان دینا، مانگ مانگ کے کھوانا. آتے ہیں محرم میں کہ نہیں؟ دو جی انہیں مانگ کے ہی کھانا ہے. ارے میرے دوست کہاں چلا گیا ہے؟ اپنے رب سے مانگ، ذرا سیدھا ہو. تمہارا رب حق ہے، جن سے مانگتے ہو تمہیں کیا دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب دیتے تھے تو آپ تقسیم کرتے تھے. انا القاسم واللہ المعطی. اور میرے محبوب کے گھر میں چولہے مہینہ مہینہ بھی نہیں چلے. یہ کوئی داستان ہے یا قصہ کہانی ہے یا صرف جو ایک اس میں رنگ بھرا گیا ہے یا مبالغہ کیا گیا ہے؟ حقیقت میں بھی ایسے تھا. مکہ فتح ہوا ہے اور اس جشن کے موقع بھی خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. رب من سلوہ اتارتا
उतार सकता था, क्यों नहीं उतारा? बताया गया मैं कादिर हूं, जो मर्जी करूं, दूं तो फिरौन और कारून जैसों को दे दूं, ना दूं तो अपने प्यारों को भी ना दूं। मेरी तो आजमाइश है दोनों तरह से। लिहाजा सोचना, व अन्नल्लाहु अल-अलीयुल कबीर, तेरा रब सबसे बड़ा भी है, सबसे ऊपर भी है। अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिही, रब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ एक सुई नहीं सांभी जाती, इतने बड़े बड़े बहरी बेड़े और उनके ऊपर टनों मन वजन उठा के पानी की लहरों पे मैं इन चीज़ों को चलाता हूँ, तो कैसे चलाता हूँ? वही इंसान हम रूटीन में डूबे, तेरे नीचे तख्ते लगा के मैंने इनके अंदर क्या रखा है, कौन सी टेक्नोलॉजी दी है लकड़ी के अंदर कि ये तख्ता नहीं डूबता है। तूने उस टेक्नोलॉजी के लेके कॉपी करके इतने बड़े बड़े बहरी बेड़े बना लिए। कौन है जो इनको चला रहा है? ये तेरा रब है। अपने रब को पहचान, पानियों में है तो वहां पहचान, खुश्कियों में है तो पहचान, फिजाओं में है तो पहचान, हैवान और जानवरों में, आफाक और पहाड़ों में है। अफला यंजुरूना, हर जुमे पढ़ते थे आप, इलल इबिली कैफ खुलिकत, वह जानवरों को देखो रब ने कैसे बना के निजाम चला डाले। इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत, एक छत ते जैक नाल चुका के देखो, पता लगता है कि किन्ने पैसे लगते, कितनी मेहनत। तुम्हारे रब ने इतनी बड़ी छत उठा रखी है। एक कनाल का प्लाट भरना होता है ना जी, ट्रालियां नहीं आन डियां झुमरे च, रस्ते च पुलिस ने रोकियां ने, ऐ मसला है, ओ मसला है, कितने बहाने होते हैं। तेरे रब ने ये सारा कुछ भरा है और क्या कुछ अंदर छुपा दिया है। वह इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, पहाड़ों को देख, उनके अंदर कितने खजाने, कितनी परतें, कितने मिसाले। दीवारें जोड़ते हो ना एहराम मिस्र पे जाके, बड़ा सोचते हो क्या है, कभी पहाड़ों को ही खोद के देख लो किन मिसालों से जोड़ा हुआ है और कितना मजबूत जोड़ा हुआ है, और कितनी परतें और लाइनें छोड़ी हुई हैं, कितने खजाने जो है बीच में डाल दिए हैं। क्या कुछ तेरे लिए नहीं डाला हुआ? ये तेरा रब है, तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, सब्र करने वाले शुक्रगुजार बंदे के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। एक और बात अल्लाह कह के बड़ा हिला के रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको आज ही खत्म कर दूं, बहरहाल हमारे 1-2 मिनट में। वाइज़ा गशियहुम मौजुन कज़ुलल दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ये सारी जगह रब को छोड़ देते हैं। जब कश्ती फंसती है ना, मुशरिकीन मक्का की कश्ती अबू जहल के बेटे की फंस गई थी, इकरमा की, तो सब ने कहा 360 का नाम लेना शुरू कर दिया। मल्ला जो था ना, मुझे लगता है कि वो हालात का मारा हुआ जैसे भी था, वो वहाबी निकला। कह दो उन्होंने वहाबी सी, कहने लगा इत्थे जिन्हां दे नाल लैंडे उन्हां दे सिग्नल नहीं आउंदे, गलत जगह राबता कर रहे हो। कहा फिर किसको पुकारे हैं? कहा अल्लाह वादा शरीक को। एक कर्म तो उनका पे भाग गया था ना कि नहीं जो मर्जी हो जाए, इसके नहीं आना आबाओ अजदाद की बातों पे। इकरमा के दिमाग पे चोट लगी, मल्ला की बात, चप्पू उतना नहीं लगा पानी में जितना यहां आके। अल्लाह करे कहीं पिन पॉइंट पे लगे सही, चोट लगती नहीं। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो यह है वो तन्हा नहीं मिलते। फंसा है ना आके, ते हुण कल्ला सोचने लगा मेरा की बनू। हम मनोड़ा जा रहे थे, कश्ती में तकरीबन 70 के करीब लोग थे, जिनमें 13 मेरे साथ स्टूडेंट्स थे। किनारे पे बैठे हुए, जब वो जहाज दूसरी तरफ से आया तो उसका ही धक्का मिला ना, तो कश्ती डोली। तो किनारे पे बैठे हमारे दोस्त थे, फैसलाबाद आगे पंडोरी है, इधर पैंसरे के, कहने लगे रब्बा मेरा की बनू, मेरा तो ब्याह ही नहीं होया। यानी हम सारे थे। अपनी सोच पड़ती है, जब तन्हाई आती है तो पता तब चलता है। चोट पड़ती है तो अंदर से बड़े बड़े सख्त और मजबूत और दलेर भी फिर कांपते हैं। कांपे इकरमा बोला जे इत्थे आन के वो काम नहीं करते तो फिर उस रब नूं ही सदना, तो फिर सोहणियां नाल इख्तिलाफ करदा मोड़ वापस। ये है यू टर्न। अल्लाह करे हमारे भाइयों को भी मिले, हमारी बहनों को भी मिले। कहीं है जो जवाब देते हैं। बहरहाल हम यहीं पे बात रोकते हैं। यू टर्न अल्लाह दे दे तो अबू जहल के बेटे को भी मिल जाए। अल्लाह से नसीब अच्छे मांगा करो, किस्मत अच्छी मांगा करो, मुकद्दर अच्छे मांगा करो, कोशिश करते रहा करो। सिर्फ फिरकों की जंग ना लड़ा करो, अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत करो, तौहीद के अकीदे को दामन में थामो, कुरान मजीद से एक ताल्लुक जोड़ो, इसको पढ़ना सीखो, पढ़ाना सीखो, इसके जो है पेज उल्टा करो, जियारत किया करो, विजिट किया करो, और इससे कीमती कीमती मोती ढूंढा करो। इतने बड़े बड़े
تو جوہریوں کو جا کے موتی اور لال اور پر نہیں ملے جو اللہ نے اس میں رکھے ہوئے ہیں. یہ فیوچر بناتے ہیں، یہ قبر بناتے ہیں، نشر حشر بناتے ہیں، یہ عقبہ و آخرت بناتے ہیں. یہ وکیل بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو جو ہے موکل بنا کے نکال کے جنت کی طرف لے کے جانے والی یہاں آیتیں ہیں. ان سے رابطے میں رہا کرو. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، جمعہ کا خطبہ قوم کی امانت ہوتی ہے اور اس امانت کو ذاتیات پہ یا اپنی داخلی لڑائیوں پہ وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. دعوت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو انسان سمجھ کے، اپنا خیر خواہ اور پیارا اور محبوب سمجھ کے، آدم اور حوا کا بیٹا سمجھ کے اس کے اچھے مستقبل کے لیے اس کی اچھی رہنمائی کی جائے. ذاتی سوچوں کو چھوڑ کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑا جائے. کوشش کرتے ہیں پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جائے تو فیل نہ کیا کریں. ہماری کوشش انسانی کوشش ہے اور انسان فرشتہ نہیں ہوتا، کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں، اور اگر کچھ ایسی ہوتی بھی ہے تو ہم اسے اپنے ذمے لیتے ہیں. اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کے ذمے کوئی غلطی نہیں لگائی جا سکتی، نہ ہے، وہ بری الذمہ ہے ان چیزوں سے. بہرحال کوشش کیا کریں صرف جذبات میں یا شدت میں یا لڑائیوں جھگڑوں میں وقت گزار کے زندگی نہیں گزرتی. اپنی زندگی کو مثبت سائڈ پہ لے کر کے آئیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ایک دو اہم چیزیں ہیں. یہ آج کہا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد احمد والطاہر کا نکاح پڑھانا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا پرسنل، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے میسیج یا پہلے ایڈوانس میں اطلاع کر دیا کریں، کیونکہ شیڈیول بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے آلریڈی، خصوصاً جمعہ والے دن بے شمار جگہوں پہ پہلے ہی وہ ٹائم مقرر ہوتا ہے. تو میں آج سوال و جواب کی نشست برخاست کر کے نکلنا چاہ رہا تھا، تو اسی طرح کا کوئی میٹر تھا. بہرحال بھائی جو ہیں جمعے کے فوراً بعد ذرا اس کو مینج کر لیں، میں انشاءاللہ کر دوں گا. دعا کے لیے بے شمار لوگوں نے کہا ہے، ان کے لیے بھی ہم نے دعائیں کرنی ہیں. آج میرے ساتھ ایک عجیب اتفاق ہوا ہے کہ ہماری مسجد میں آج کے جمعے کے لیے 3 طرح کے شرکاء تعاون کے حوالے سے موجود ہیں. ہم انسان ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن بشری تقاضوں کے تحت کبھی ایرر آ جاتا ہے. تو میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ مسجد کے کوئی سینئر دوست جو قریب ترین رہتے ہیں، مسجد کی انتظام و انصرام سے جڑے ہوئے ہیں، تو بھائی حبیب کوشش تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، لیکن پھر بھی اکیلے ہیں. تو ان کو میں ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں جو اس کام کو للہ فلہ لے لیں، کسی کا تعاون ہو جائے لیکن ایک منظم طریقے سے. اب ہمارے بھائی ہیں، نبینہ ہیں، لاہور سے آئے ہیں اور انہوں نے یہ ٹائم لیا ہوا، مجھے نہیں پتہ چلا کس طریقے سے ہوا ہے. ایک اور بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے تعاون کے حوالے سے، ایک یتیم بچی ہے، اس کی کل شادی ہے، اس کے لیے ہم بسا اوقات ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر بھی کچھ جمعے آگے پیچھے مجبوراً پرسنل ریکویسٹ کر کے کر لیتے ہیں. ہمارا مقصد تعاون ہے، لیکن اس میں کوئی دل میں رنجش لے کے جائے، کوئی برا محسوس کرے یا یہ سمجھے کہ مجھے ترجیح نہیں دی گئی، تو اللہ کے لیے دل میں نہ رکھا کریں. ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اس مسجد کو ہم نے بہت حد تلک جو ہے باقی مساجد سے منفرد رکھا ہے. بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، یہاں اپیل کرنی منع ہے، یہاں کچھ کہنا مانگنا منع ہے. ہم ایسے نہیں کرتے، نہ کسی پہ انفرادی برڈن ڈالتے ہیں. میرے کئی فون ایسے ہوتے ہیں کہ جی اپنے 2 4 5 دوستوں کو کہہ دیں. میں نے کہا یار کتنوں کو کہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں. ہم اوورآل کہتے ہیں ہمارا ایک جو تعاون ہے الحمدللہ، کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم جاتا ہے، تو اسی کو قبول کریں، اللہ برکت ڈالنے والا ہے. تو احباب ہماری آج کا تعاون 3 لوگ ہیں، لیکن ہم جو ہے ایمرجنسی اور ہنگامی بنیادوں پہ اپنا تعاون، ایک یتیم بچی کے ساتھ کل اس کی شادی کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں چاہیے. باقی بھائی آئے ہیں، ہم قدر کرتے ہیں دل سے، کسی جمعے ان کا تعاون، ہم ان کو تکلیف نہیں دیں گے. ان کا انشاءاللہ تعاون لے کے ہم ان کو یہاں سے ایزی پیسہ کروائیں گے. تو باقی جو تیسرے ساتھی ہیں ہم ان کو جمعہ جو ہے کوئی نیکسٹ میں دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.
اگر کوئی بھائی اپنے طور پہ بزرگ خصوصاً مجھے ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں جمعے کس کو دینے ہیں کس طریقے سے اور ان کی چھان بین کے حوالے سے اگر خود ذاتی دلچسپی کے ساتھ آئیں تو بڑا اچھا ہوگا، اللہ جزا دے گا، کیونکہ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو مینج کروں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بیماروں نے میری پھپھو جی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا۔ والدہ اس وقت شدید بیمار ہیں، کافی عرصے سے صاحبہ فراش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب بیمار ہیں، دوست احباب بیمار ہیں، بزرگوں نے رشتہ داروں کے حوالے سے، دوست احباب کے حوالے سے کافی سارے لوگوں نے کہا ہے اللہ جتنے بھی دکھی ہیں سب کو شفا دے دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔